وادی کشمیر کی ایک عظیم شخصیت جو کہ ماہر تعلیم بھی ہے، جو کہ ماہر زبان بھی ہے، ماہر ادب بھی ہے، جو کہ آج اس محفل کے شمع محفل ہے. میں ان کو بڑے انکسار و ادب سے، احترام سے، احتشام سے ان کو یہاں مدعو کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں اور اپنے تاثرات سے ہمیں نوازیں. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. نحمده ونصلي على رسول الكريم. میانیو نابکیو تارکو، میانیو مستقبل کیو معمارو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماحول اس ترن ییٚلہِ صبح وٲتۍ، یہِ اوس تیوٗت تُرُن کہِ مےٚ لٔج واریاہ تۭر، مگر تُہنٛدیو درشنو، تُہنٛدیو کلامو مُشرو مےٚ سُہ تُرنیار تہٕ اکھ ٹوٹھ وٕشنیار بنیٛاو سانہِ تجرُبُک حصہٕ. واریاہ کٲلۍ، واریاہ سٮ۪ٹھاہ واریاہ کٲلۍ چھُ مےٚ باسان یِژھ محفِلا گٔے مےٚ نظرِ یَتھ منٛز بہٕ شریٖک سپدُس. حقیٖقت چھِ یہِ کہِ ییٚلہِ تہِ أسۍ بنڈپورِ کِس ادبس پٮ۪ٹھ کُنہِ ساتہٕ نظر تراوان ٲسۍ، أسۍ ٲسۍ وَنان کہِ شاید چھُنہٕ وۄنۍ کٕہٕنۍ، شاید چھُنہٕ نوِ نسلہِ منٛز کٲنٛسہِ تہِ کریٹیوٹی، یا چھُنہٕ کانٛہہ تہِ کریٹِو شخصا تیُتھ یا نوجوان تیُتھ ییٚمِس وٕچھِتھ اَسہِ حوصلہٕ بُلنٛد گژھان. مگر آز سپزٕ تِم سارے کتھٕ اَپہٕ ثابت. مےٚ چھُ اکھ اکھ یُس یہِ انگریزی پرِ نہ انگلش لِٹریچر پرِ، أمِس چھُ اکھ فٲیدٕ یِوان. یہِ چھُنہٕ اَپُز پتہٕ وَنان کینٛہہ. نہ چھُ یہِ بیجا تعریف کران. English literature is a disciplined literature. You cannot expect anything false. And art, when we define it, it must be true. If it is not true, it cannot be beautiful. If it is not beautiful, it cannot be true. Truth is beauty, and beauty is truth. Then the greatness of a writer is not to create beauty out of beauty. The greatness of a writer is to create beauty out of ugliness. That is what poetry means. That is what art means. اور آرٹ کیسا ہونا چاہیے؟ تاج محل جیسا ہونا چاہیے. Poetry must have the architectural beauty. And the architecture should have the melody of literature. If there is no architectural beauty in literature, it cannot be literature. I often say that literature must be like pure honey. 24 karat gold. Even a single bit of untruth is not acceptable by art, is not acceptable by literature. شہد کیا ہے؟ یہ دو باتیں آپ سے اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ مستقبل کو آپ کی بہت ضرورت پڑے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تیار ہوں اس چیز کے لیے. جب مستقبل مانگے تو آپ دے دیں. ایسا نہ ہو کہ آپ جیبوں میں تلاش کرنے لگیں. ایسا نہ ہو کہ آپ مڑ کے دیکھ کر تلاش کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اتنی کہ وقت گزر جائے، اور گزرتے ہوئے وقت کو بلانا نہ آپ کے حق میں ہے، نہ آپ کی حد میں ہے، نہ میرے حق میں. اور جہاں میں اس وقت بات کر رہا ہوں اور جن کے سامنے میں اس وقت بات کر رہا ہوں، دنیا بھر سے سب سے اہم لوگ آپ ہی میرے لیے اس وقت. میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری جوانی. کل آئیں گے، کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے.
تجھ سے بہتر سننے والے، مجھ سے بہتر کہنے والے، میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری جوانی کہانی۔ فن شہد ہونا چاہیے۔ شہد کیسے بنتا ہے یہ ذرا آپ انڈرسٹینڈ کریں۔ ایک شہد کی مکھی 1000 پھولوں کے پاس جاتی ہے، 1000 پھولوں کے پاس جاتی ہے، آپ گواہ ہیں، آپ کی گواہی دینے والی آنکھوں نے یہ دیکھا ہوگا اور گواہی دیں گی وہ، اور جو وہ سیپ ایک قسم کا جوس رس وہاں سے چوس کے لاتی ہے، وہ اپنے معدے میں ڈالتی ہے۔ See the miracle of Allah. Honey is a miracle of Allah. The stars are miracles of Allah. The moon, the sun, they are all miracles of Allah. نعمتیں بھی اللہ کے معجزے ہیں۔ یہ ہزاروں پھولوں پہ بیٹھ کر وہاں کا سیب لاتی ہے اور یہ جمع ہوتا ہے اس کے معدے میں، اور دیکھنا وہاں پہلے سے ہی ایک کیمیکل ہے سے اللہ نے رکھا ہے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیب اگر ملائیں ایک دوسرے میں تو یہ نہیں سوچنا کہ شہد بن گیا۔ شہد تب بنتا ہے when already present chemical in the stomach of a bee causes a chemical change, and all those elements of flowers, all those saps of flowers pass through that change. Which change? Not physical change, chemical change, and then becomes the honey, and then becomes the synthesis, and then becomes an organic whole. Organic whole کہتے ہیں، synthesis کہتے ہیں اس مرکب کو جس میں جو ایلیمنٹس آپ نے ملائے ان کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے پھر، کیونکہ وہ اپنی شکل و صورت کو ضم کرتے ہیں کس میں؟ ایک دوسرے میں فنا ہو کر، ایک دوسرے میں جذب ہو کر ایک تیسری شے کو بنا دیتے ہیں، اور وہ جو تیسری شے ہوتی ہے وہ آرگینک ہول ہوتا ہے، اور وہ تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ سنتھیسس ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ فن شہد ہونا چاہیے۔ آپ کی جتنی بھی غزلیں میں نے سنی وہ سب شہد ہے۔ وہ سب آرگینک ہولز ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آرگینک ہول کس کو کہتے ہیں وہ سن لیجیے آپ۔ آرگینک ہول ایک ایسے مرکب کو کہتے ہیں، میں نے بھی کہا، جس میں سے اگر آپ تھوڑا سا بھی کوئی جھوٹ ملانے کی کوشش کرے اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں، فن جھوٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، فالس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، جھوٹ کو تسلیم نہیں، جھوٹ کو ایبزارب جذب نہیں کرتا ہے فن۔ وہ شاعری آپ لوگوں کی ہے، وہ شاعری ساگر کی ہے۔ پڑھتا رہتا ہوں میں ساگر کو، فیس بک پر میں اس کو خوب لکھتا کرتا ہوں، اور محسن کو بھی جواب نہیں دیتا ہوں۔ جواب نہ دینا ایک راز ہے جو اسے سمجھنا چاہیے، لیکن میں نے اسے ضرور یہ کہا ہوگا کہ آپ کنٹینیو، اتنا میں نے کہا ہوگا اسے کنٹینیو۔ ساگر کو میں آج نہیں کہتا ہوں کنٹینیو، اس کو میں کہتا ہوں خوب، لیکن آج جو ان کی غزل میں نے یہاں سنی اس کو بھی میں کہتا ہوں خوب۔ جنہوں نے بھی یہاں اپنی شاعری مجھے سنائی اور مجھے حیران کر دیا، صرف مجھے نہیں، مجھے لگ رہا تھا رمضان صاحب، رشید صاحب، روز صاحب، مجھے لگتا ہے سبھی جو ہم یہاں تھے، پروفیسر نصیر وغیرہ، مجھے لگتا ہے سب میرے ساتھ حیران ہو رہے تھے۔ اور جب فن حیران کرے نا، کسی کو کہنا چاہیے کہ داد مل گئی۔ یہ جو آپ کو اللہ نے دولت دی ہے نا، ہم سب کو، یہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت سے چھین نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور پھول کو کھلنے سے آپ روک نہیں سکتے، اس کو کھلنا ہے، اس کو کھلنا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس طرح نشو نما کے واسطے بےتاب ہے۔ علامہ اقبال کا ہے یہ، میں 2 مصرے یاد نہیں آ رہے ہیں مجھے، لیکن وہ یاد آ جائیں گے کبھی انشاءاللہ میں سناؤں گا۔ لہذا مجھے فخر ہے آپ پہ، آپ سبھی پہ زبردست فخر ہے مجھے آپ پہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ اس نے آپ کو وہ صلاحیتیں دے دی کہ آپ تخلیق کار بن گئے، اب آپ تخلیقات سامنے لا رہے ہیں۔
याद रखिए, आपकी गज़ल ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया में कोई और ना हो, उसको फन कहते हैं। आप जो है दुनिया में कोई और ऐसा ना हो, उसको फनकार कहते हैं। बिशार नवीसी की कोई बात नहीं, हजारों गज़लें लिखने की कोई बात नहीं। जब कीट्स ने ऑटम लिखी तो नकादू ने कहा कि अगर कीट्स ने सिर्फ ऑटम ही लिखी होती तब भी वो शेक्सपियर के बाद दूसरे नंबर पर होता। ये बोझू तो अक्सर न किताब लोकट छपस, वो नहीं देखना है, देखना है कि क्या तख्लीक है, क्या इसमें क्वालिटी है, क्या ये क्रिएटिव है, क्या ये ऑर्गेनिक होल है, क्या ये 24 कैरेट गोल्ड। जो 24 कैरेट गोल्ड होगा उसे घर में आप टनों के हिसाब से नहीं रखते हैं, वो छोटे छोटे डब्बों में पैक करके आप रखते हैं, मोतियों की तरह। जिस तरह मोतियों की तरह आज आपकी गज़लें मुझे लगी, पर्ल्स। कुछ शेर सुनाऊंगा। मैं जानता हूँ ये इतनी बड़ी महफिल रही, बहुत अच्छी महफिल रही कि हमें सर्दी याद नहीं रही, मुझे सर्दी याद नहीं रही, ये बहुत बड़ी बात है। 2-4 शेर में सुनाता, मैं ज़्यादा नहीं सुनाता, मैं कम लिखता भी हूँ और ज़्यादा सुनाता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपके सामने अपनी बात रख दी, ऐसा क्यों है और ऐसा आप भी अगर हो सके तो क्या करना। सो गया सुबह ढूंढने वाला, सो गया सुबह ढूंढने वाला, पाँव फटे तक वो जागने वाला। अपने गांवों का बादशाह होगा, शहर में भीख मांगने वाला। अपने गांवों का बादशाह होगा, शहर में भीख मांगने वाला। एक छोटी नदी में डूब गया, एक छोटी नदी में डूब गया, बांध दरिया पे बांधने वाला।